السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 6 پارٹ 2 آڈیو بک. یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا. عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں. بہت مہنگے بکتے ہیں یہ. ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے. عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی. سنو، وہ بہت دیر بعد بولی. اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پہ تھیں. تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی. ہاں، میں نے بنایا تھا. کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی. عبدالرحمن کا کوئی ملازم تھا. اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا. مہینہ پہلے کی تو بات ہے. وہ سوچ کر بتانے لگی. تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا. تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیپ کر ہنسی. 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا. عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا. نہیں، ترک چی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حرف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا. جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی. میں اس کا نام تو نہیں جانتی مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگرالے تھے. اچھا. حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا. اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا. اگر وہ وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبدالرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا اور قومی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبدالرحمن اس بات سے واقف تھا؟ یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا، کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا. کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے. سنو، کیا عبدالرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں. میں ہر ایک کی خبر عبدالرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا. تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا. عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی. حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی. بگھی اس بلکھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی. وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے. مری میں عموماً سڑک کی ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا. بالآخر ایک جگہ بکی بان نے بگھی روک دی. عائشہ نیچے اتری اور بگھی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئی. اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا. تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکرمندی سے اسے دیکھا. ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں. اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی. بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی. کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا. بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب. وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی. عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھاتے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی. وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے. کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی. سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں. جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی. وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا. اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی. ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی. حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی. اس کی اتنی دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی. وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی. نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی. بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے. اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا.
تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کے آستینے موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پوچھ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کی خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نکاہت سی بندی گھنگھرالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جھونکوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ رواداد بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال ضائع تب کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکالا اور اس کو تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اوہ ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shines as its wheel is slain۔ پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکھٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہیلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں مون لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے، وہ مدہوش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی۔
کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خوف سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان دو پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خوش گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہیلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی، بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے سے کسی فلاسفر کی گدھوں اور کتوں والی اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ آپ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت محبت و حقیقت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈالی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھول دار حلقے میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پر رکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثر ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھیں، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گتھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگھی تک آ گئیں۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بگھی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دیں۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ چلتی بہارے نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھا کر چل رہی تھی، ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیب چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے کسی سیب سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیب سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیب سے موتی اس سے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیب سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا، میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہارے نے ملال بھری
تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئیں۔ ادھر سمندر اکثر سیب ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں، عائشہ پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کرتی اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیب ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یک بستہ تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاریں ریت سے سیب اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں مگر اسے اپنے پاس کوئی سیب نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ سچ شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی۔ وہ ریت پر گری پڑی تھی، مکمل طور پر بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید بالوں پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہاریں نے اسے گرتے دیکھا نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر گئی۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیب ڈال گئی تھی۔ اسے جھک کر سیب اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئیں۔ ٹھہرو، یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکرمندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیب کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چٹپے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیب نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کی درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیب کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکڑ سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے 7 سیب کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہاریں کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہاریں نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیب کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیب کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سی سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سیب کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھے، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیب میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کی سی بے دلی سے سیب ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا۔ کل سے تم اچھا گمان کے 7 سیب چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا بیٹھی رہیں۔ رات بے وقت ادا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے سے تارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلوؤں کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھیرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم منمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بے وقت ادا اچھا لگا تھا۔
یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کی زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور پھر بے وقعہ اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جن کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبدالرحمن پاشا سے ہے؟ مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں، ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر استنبول میں عبدالرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان، جانے وہ کیسا ہوگا؟ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے تقسیم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا ہے یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر کا آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لانگ روم میں انگیٹی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پش کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدھر، دھیمی، خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچی ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یہ یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکھ سی کھڑی تھی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یک ٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھی گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف 50-51۔ دفتر عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکرمندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنے چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔
کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح، سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پہ ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے۔ اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز، نازک سٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل سٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں۔ پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھٹنے گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لانگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے وہ اب گزر رہی تھی۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔